کہتے ہیں کہ حج اور عمرے میں سر کیوں مڈاتے ہیں؟ تاکہ اس قربانی کی یاد تازہ ہو جو سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے دی کہ یا اللہ ہم نے بھی گردن جھکا دی۔ میں سرکاری ملازم ہوں، بینک سے قرضہ لے کے عمرہ بالکل نہ لیں، گھر کے لیے بھی نہ لیں، عمرے کو کیوں عمرہ کرنا کوئی فرض تھوڑا ہے کہ قرضے لو، اور وہ بھی سود پر۔ اگر رمضان میں کوئی روزہ رہ جائے تو رمضان کے بعد قضا کرے۔ کینسر کے لیے میں نے کئی دفعہ بتایا ہے آیت لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جتنے اگر شاپنگ کے لیے سیر کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے۔ حاملہ عورت 6 مہینے کے روزوں کی قضا کرے، 6 مہینے کے روزے تو 1 مہینہ ہوتے ہیں، 6 مہینے کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس نے نہیں رکھے تو 1 مہینے کی قضا کرے گی، 6 مہینے کی قضا کیوں کرے گی؟ اگر کسی نے پلاٹ خریدا ہے، اس پہ سال گزر گیا ہے، اگر خریدا ہے کاروبار کے لیے بیچنے کے لیے، تو مارکیٹ ویلیو جو آج اس کی ہے اس کے مطابق زکوٰۃ دے گا۔ کچھ سالوں کے لیے نہیں بیچتا تو جب بیچے گا 29 سالوں کی زکوٰۃ کٹ ہی لے گا۔ میں مشکل میں ہوں کہ اپنے بچوں کو کون سے مدرسے میں بھیجوں، سنی مدرسوں میں یا وہابیوں میں؟ تو آپ دونوں مدرسوں کو جا کے دیکھ لیں کہ سنی مدرسے جو کہلاتے ہیں یعنی بریلوی حضرات، ان کے مدرسے میں تعلیم بھی ہے، وہاں تو بس بورڈ لگے ہوئے ہیں، یا 11ویں ہوتی ہے یا میلاد شریف ہوتا ہے یا نعت خوانیاں ہوتی ہیں۔ ایک ہمارے ملتان کے تھے، نواب تھے بڑے، وہ حضرت کاظمی صاحب کے بیعت تھے، باقاعدہ ان کے مرید تھے۔ حضرت کاظمی صاحب بریلویوں کے بڑے علماء میں سے تھے۔ تو ایک دن حضرت نواب صاحب کی کوئی بیٹے کی اللہ عالم خوشی تھی یا کیا تھا، اس پہ دعوت دی، تو انہوں نے پیر صاحب کو بھی بلایا۔ تو پیر صاحب کو لوگوں نے، ان کے جو خاص لوگ تھے، انہوں نے بتایا کہ حضرت یہ مرید تو آپ کا ہے، اور اس نے ایک مدرسہ بنایا ہوا ہے، مدرسے کے جتنے مدرس ہیں وہ سارے دیوبندی ہیں، یہ اچھا مرید ہے آپ کا، مدرس دیوبندی رکھتا ہے، مرید آپ کا ہے۔ تو اس نے قاضی صاحب نے بھی کہہ دیا اس کو بھری مجلس میں کہ یار تم کیسے ہمارے مرید ہو، تمہارے مدرسے میں تو سارے علماء اور مدرس جو ہیں وہ دیوبندی ہیں۔ وہ کھڑے ہو گئے، نواب نے ہاتھ باندھ کہا پیر سائیں، جو کام آپ کرتے ہیں نا 11ویں شریف میلاد شریف، اس میں آپ کو بلاتا ہوں، اور جو آپ کو نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ آپ کے ہاں کوئی مدرس کتاب حدیث پڑھانے والا ہی نہ ہو تو میں کدھر جاؤں؟ آپ مجھے کل 6 مدرس بھیج دیں حدیث پڑھانے والے، میں ان کو نکال دیتا ہوں۔ قاضی صاحب چپ ہو، بات تو سر ٹھیک کی تھی۔ انہوں نے کہا حضرت جو کام آپ کا ہے میں ہمیشہ آپ کو بلاتا ہوں۔ کراچی میں کوئی صاحب بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، میری بہن کے دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں، گردوں کو تبدیل کرنے کا کہا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بیٹا 8 سال کا چل نہیں سکتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا دوست امریکہ میں ایک ایسی لڑکی سے مسجد میں نکاح کی جس کے 3 بچے ہیں اور طلاق بھی نہیں ہوئی، نکاح پر نکاح تو ہوتا ہی نہیں میرا بھائی، اگر کیا ہے تو زنا کر رہا ہے، توبہ کرے۔